اللہ کے بندوں پہ سلامتی اللہ تعالیٰ بذات خود دیتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے شروع میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کتاب، یہ جو قرآن ہے، یہ ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ثابت ہوگی جو متقین ہیں۔ متقین کون ہیں؟ جو رسولوں کے کردار کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کی پہچان آپ قرآن سے کریں گے، یعنی صرف اللہ کا حکم ماننا ہے، باقی راستے خود دکھائے گا اللہ۔ کوئی امام، راوی، مولوی، پیر، فقیر یہ نہیں دکھائے گا، ذاکر، شاکر یہ نہیں دکھائے گا، اللہ خود راستے دکھائے گا۔ کیونکہ اللہ پہ آپ ایمان رکھیں گے، یعنی یقین رکھیں گے، توکل بھروسہ رکھیں گے تو وہ راستہ دکھائے گا نا۔ جب آپ کا توکل، ایمان، بھروسہ ہی آپ کے مولویوں پہ، اماموں پہ، ذاکروں پہ، پیروں پہ، پنڈتوں پہ، پادریوں پہ، فادروں پہ ہے، آبا و اجداد پہ ہے اور اپنے فرقے پہ ہے، تو پھر غیر اللہ کی کتابوں پہ ہے، تو پھر آپ کو کیسے راستہ دکھائے اللہ؟ کبھی نہیں ہوتا۔ جو فرما بردار نہیں ہوتا، اولاد فرما بردار نہ ہو تو ماں باپ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ بھائی بھائی کا خیال نہ کرے تو وہ دوسرا بھائی خیال نہیں کرتا، وہ تو رب ہے جس کو پرواہ ہی نہیں ہے، طلب اور ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، نہ بھوک کی، نہ پیاس کی، نہ نیند کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مانو یا نہ مانو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن میں کہا اس نے، یاد رکھیں یہ قرآن سے بتایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا تمام رسول و انبیاء نے اللہ کی مانی ہے، تو اللہ نے ان کو راہ دکھائی ہے، راستے دکھائے ہیں۔ اطیع اللہ، اطیع رسول کا مطلب یہی کہ جو اللہ کے حکم ہیں، جو رسولوں نے جس طرح انجام دیے تم نے ویسے کرنے ہیں۔ جو مولوی تمہیں کہیں، تمہارے اپنے فرقے کے جو بڑے بڑے مولوی کہیں، ان کی بات نہیں ماننی، اللہ کی کتاب کی بات ماننی ہے۔ اللہ بڑا ہے وہ نہیں ہے، وہ تو محتاج ہیں، وہ تو تمہارے مذہب اور فرقے کی کمائی سے کروڑوں روپے کی گاڑیاں لی ہیں، کروڑوں روپے کے گھر بنائے اور کروڑوں روپے کے، لاکھ روپے کے چندے ہر ہفتے مہینے لیتے ہیں اور اسی پہ پلتے ہیں۔ یہ داڑھی رکھنے سے مسلمان ثابت نہیں ہوتا، یا ٹوپی پہننے سے، یا یہ لاکٹ پہننے سے، یا کوئی نمازیں پڑھنے سے، یا رگڑ رگڑ کے جو نشان ڈالے ہوتے ہیں اس سے نہیں، اس مسلم نہیں، مسلم کردار سے ہوگا۔ میل جول کیسا ہے، سب سے کیسا ہے، چہرے پہ سختی لے آؤ اس کی اور لوگوں سے بدتمیزی سے بات کرو کہ نہیں جی میرا رسول ایسا، تو ایسا تہمتیں لگاؤ، اللہ کی بجائے رسول کا دامن پکڑ لو، ایسا نہیں ہوتا۔ دامن اللہ کا ہی پکڑنا پڑے گا، رسی اس کی پکڑنی پڑے گی۔ اس طرح رسولوں نے قرآن جی نے بتایا، اللہ نے کہ اس طرح میری مانتے گئے اور میں ان کی رہنمائی کرتا گیا اور دشمنوں کو میں نے نیست و نابود کر دیا، تو تب فائدہ ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا یہ مولوی ہے جھوٹے قصے کہانیوں کو چھوڑو، اصل اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھو اور اس میں جو حکم ہے، محکم آیات ہیں، ان پہ عمل کرو۔ پھر اللہ نے ایک اور چیز کہی ہے قرآن میں، کافروں کو تیرا ڈرانا یا ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جتنی باتیں میں نے کی نا، جو کافر ہیں اہل کتاب القرآن کے، جو قرآن تو رکھتے ہیں، اس کو اللہ کی شریعت نہیں مانتے، اللہ کی سنت نہیں مانتے، اللہ کے حکم نہیں مانتے، اللہ کے فتوے نہیں مانتے، اللہ کا قانون نہیں مانتے، وہ اہل کتاب القرآن کے کافر ہیں۔ وہ اماموں اور راویوں کے جو رنگ برنگی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور اپنے فرقے، اس کے وہ مسلم ہیں، اس کے وہ سکے مومن ہیں۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانے اور لوگوں کے لیے امن و امان اور سلامتی کا باعث ہو، چاہے غیر مسلم ہے، چاہے کوئی بھی ہے، کائنات کی کوئی چیز، کوئی جانور پرندہ بھی اس سے نہ ڈرے، وہ مسلم ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ ہر قدم پھونک پھونک کے چلے۔ مسلم کی ایک اور نشانی، جیسے یہ پیغام اللہ کا میں نے بتایا تمہاری مادری قومی زبان میں، اس کو سنیں۔ اگر تکلیف ہے، تمہیں تکلیف ہوئی ہے، تو اس کا مطلب تمہارا عقیدہ غلط ہے، ایمان نہیں ہے تمہارا اللہ پہ، نہ اللہ پہ توکل ہے، تمہارے عقیدے پہ ایمان اور توکل ہے۔ تو لہٰذا اس کو درست کرنے کے لیے کتاب کھولو، بحث مباحثے سے بہتر ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، ملک تباہ ہو گیا، مسلمان تباہ ہو گئے، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور قیامت والے دن لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ رسول قیامت والے دن کہے گا، یا رب العالمین میری امت نے، قوم نے، لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پشت پھینک دیا تھا، اپنی مرضی کرتے تھے، اپنے فرقے میں چلتے تھے، تفرقہ تو نے منع کیا تھا، تفرقے میں پڑھتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔